بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ آدم کا ذکر چل رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کے اندر پہلی جو آیت نمبر 24 ہے، سبق نمبر اس میں 81 گزرا، یہ سبق نمبر 82 ہے۔ تو اس میں اس جدو کی تفصیل اور تشریح کا ذکر ہے۔ لفظ اس جدو سجدہ کی پہلے چند اقسام ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی قسم سجدہ کا معنی عاجزی کرنا، لغت میں صرف عاجزی کو سجدہ کہتے ہیں۔ دوسرا معنی ہے سجدہ کا لغوی انحناء، یعنی جھک جانا۔ تو نفس سے جھک جانا، پھر اس کی معنی عام ہے کہ اعتبار کسی کے تحیہ اور سلام کے جھک جائے، جیسے کوئی سلام کرتا وقت کسی کے سامنے جھکتا ہے، اور یا یہ ہے کہ ویسے ہی جھکنا، نفس سے جھکنے کو بھی سجدہ کہتے ہیں بغیر اکرام اور اعزاز کے، یا بطور عبادت کے کسی کے سامنے رکوع کرنا، جھک جانا، تو نفس انحناء اس کا معنی ہے۔ اور بعد میں سورہ اسی بقرہ کے اندر ہے کہ یہ ان سے حکم کیا تھا بنی اسرائیل سے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کہ شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدن، جھکتے ہوئے، یا سجدن بمعنی عاجزی کرنے والے۔ سجدہ کا تیسرا معنی ہے انقیاد اور تابعداری۔ تو لغت میں تین معنی ہے، عاجزی، انحناء جھک جانا، اور تیسرا معنی ہے کہ انقیاد اور تابعداری۔ تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کے اندر یہ جھک جانے والا معنی بھی مراد ہے کہ سر کو نیچے کرتے ہوئے، جھک کر جانا، سر نیچے کر کے، یا سجدن کا معنی منقادین اور تابعداری کے ساتھ شہر میں چلے جانا۔ اور سورہ رحمان کے اندر ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، تو وہاں نجم اور شجر جو ہے یسجدان، اللہ کے حکم کے سامنے منقاد اور تابعدار ہے۔ سورہ حج کی آیت کے اندر ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین اور سورج چاند سب اللہ کے سامنے منقاد اور تابعدار ہے۔ وہاں سجدے کا معنی وہ شرعی معنی نہیں ہوگا، بلکہ معنی لغوی ہے، نفس عاجزی اور جھک جانا ہے۔ ایک ہے سجدہ عرف کے اندر، عرف میں سجدہ کہتے ہیں وضع الجبہۃ علی الارض، زمین کے اوپر پیشانی رکھنا، اس کو سجدہ کہا جاتا ہے عرف میں۔ زمین پر جو پیشانی رکھتا ہے تو اس کو پھر عام ہے کسی کی تعظیم اور اکرام کے لیے رکھتا ہے، ادب احترام کے لیے، یا یہ ہے کہ ویسے ہی زمین پر سجدہ رکھتا ہے۔ جیسے کہ فارس والوں کا یہ رواج تھا کہ وہ کسی کو جب سلام کرتے تھے تو زمین پر سجدہ کرتے تھے، یعنی سر رکھتے تھے۔ اور پہلی قوموں کے اندر بھی جب کسی کے سامنے سلام کرتے تھے تو سلام کے وقت جھک جاتے تھے، یعنی سر کو نیچے کر کے جھک کر سلام کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب ہماری شریعت آئی تو پہلی امتوں میں جو سلام تھا اس سلام میں سر کو جھکانا تھا، لیکن صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ جب ہم بعض سے ملاقات کرتے ہیں تو افینحنی بعضنا لبعض، ہمارے بعض کے سامنے سر جھکائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے کہ سلام کے وقت سر جھکا کر سلام کرنا یہ گویا کہ شرک فعلی ہوگا، یہ اس شریعت میں منسوخ اور منع ہے۔ اور جبکہ پہلی امتوں میں یہ جائز تھا، بعض ہمارے جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ اپنے پیروں کے اور استاذوں کے سامنے سلام کے وقت سر جھکاتے ہیں، اور یہ ٹھیک نہیں، درست نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں پرانی شریعتوں کے اندر پہلے زمین پر سجدہ رکھنا، بطور پیشانی رکھنا زمین کے اوپر، کسی کے ادب اور احترام میں اس کی اجازت تھی، لیکن اس شریعت میں یہ بھی منسوخ ہے، جھکنا بھی جائز نہیں ہے، اور سجدہ زمین کے اوپر سر رکھنا اور سجدہ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک ہے سجدہ شرعی۔ سجدہ شرعی اس کو کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر پیشانی رکھے عبادت کی نیت کے ساتھ، اور عبادت کی نیت میں یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ رکھا جائے، جو مسجود لہو ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ میرا مالک ہے، نفع و نقصان کا مجھ پر قادر ہے، اور عالم الغیب ہے، میرے حال کو جانتا ہے، اس کو میں نے سجدہ کیا تو راضی ہوگا، نہ کیا تو ناراض ہوگا اور مجھے سزا دے گا، یہ سجدہ عبادت ہے۔ تو سجدہ عبادت پھر یا انحناء، کسی کے سامنے جھک جانا اس نیت سے کہ یہ میرا آقا ہے، مالک ہے،
تو اس کو انحنا، نفس سے جھک جانا، سر جھکانا، یہ بھی عبادت ہوگی۔ تو چاہے وہ انحنا کا معنی ہو یعنی جھک جانے کا معنی سر نیچے کرنا بطریقہ عبادت اور نیت کے، یا زمین کے اوپر سر رکھنا بطریقہ عبادت اور نیت کے، یہ کسی وقت بھی مشروع نہیں تھا شریعت میں، کیونکہ یہ تو شرک ہے بالکل، اور آدمی بالکل حقیقت میں مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ کسی شریعت میں بھی اس کی اجازت نہیں، نہ پہلے نہ اب۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کے اندر اب اس آیت میں کون کون سے سجدے مراد ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ تو پہلا معنی یہاں پر اس جدو سے سجدہ شرعی مراد لیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اس جدو سجدہ کرو، تو سجدہ کا معنی ہے کہ زمین کے اوپر سر رکھو، یعنی وہ سجدہ عبادت بطور عبادت کے۔ لِآدَمَ میں لام بمعنی الہ کے ہوگا، یعنی سجدہ کرو آدم کی طرف، آدم قبلہ ہوگا اور سجدہ اللہ کو کرو، چاہے وہ رکوع والا معنی کیا جائے یا زمین کے اوپر سر رکھنا والا معنی کیا جائے جو سجدہ عبادت ہے، لیکن لام بمعنی الہ کیا ہوگا کہ آدم جو ہے یہ بمنزل قبلہ کیا ہوگا، تو جیسے ہم قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، طرف تو قبلے کی ہے لیکن سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ دوسرا معنی ہوگا اس جدو لآدم میں لام بمعنی وقت کے ہوگا، یعنی سجدہ کرو وقت سجود آدم، جس وقت آدم سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت تم بھی سجدہ کرو، یعنی آدم کے ساتھ نماز پڑھو یا سجدہ کرو، عبادت کرو۔ اور تیسری توجیہ ہوگی لام اجلیہ ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو لآدم، آدم کے سجدے کی وجہ سے کہ آدم بھی سجدہ مجھے کرتا ہے، تم بھی مجھے سجدہ کرو، تو یہ والا معنی مراد ہوگا۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے یا لام بمعنی وقت کے اور سجدہ سے سجدہ عبادت مراد لیا، اس قول کو پسند کیا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہوگا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا کہ سجدہ سے سجدہ عرفی مراد ہے کہ زمین کے اوپر سر رکھنا بطور تحیہ اور سلام کے، صرف مبارکی اور سلام کے لیے، تو پھر معنی ہوگا ہم نے فرشتوں سے کہا کہ زمین پر سر رکھو آدم کے سامنے تاکہ آدم کا اکرام اور احترام کیا جائے۔ یا یہ ہے کہ اس جدو کا معنی کہ جھک جانا والا معنی مراد ہے کہ ہم نے کہا جھک جاؤ، سر نیچے کرو آدم کے سامنے بطور اکرام اور اعزاز کے، یعنی تحیہ اور سلام کے، تحیتاً و تسلیماً۔ یہ معنی اکثر مفسرین نے پسند کیا ہے اور راجح اس کو قرار دیا ہے کہ یہاں اس جدو کا معنی ہے صرف جھک جانا، تو معنی یہ ہوگا کہ آدم کے سامنے بطور اکرام اور بطور سلام اور بطور تحیہ کے جھک جاؤ۔ فسجدوا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس لیکن ابلیس نے لم یسجد یعنی سجدہ نہیں کیا۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سورہ حجر اس کے اوپر دلیل ہے۔ الا ابلیس میں یہ لفظ الا جو ہے یہ استثناء ہے، اور استثناء کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منقطع۔ مستثنیٰ متصل میں جمہور نحویین کا یہ مسلک ہے کہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو، مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو، جیسے کہ جان القوم الا زیدن کہ زید قوم کی جنس سے تھا اور اس ماقبل سے حکم سے نکالا گیا۔ اور ابن حاجب کا مسلک مستثنیٰ متصل میں یہ ہے کہ مستثنیٰ متصل اس کو کہتے ہیں جو مستثنیٰ منہ کے حکم میں داخل نہ ہو، اگرچہ اس کی جنس سے ہو یا نہ ہو، یہ شرط نہیں ہے، جنسیت والی شرط نہیں، نفسی حکم میں داخل نہ ہو۔ جیسے کہ زید قوم کے حکم میں داخل نہیں ہے تو پھر کہا جائے جان القوم الا زیدن کہ نہیں آئے، قوم آئی میرے پاس مگر زید نہیں آیا۔ اور مستثنیٰ منقطع وہ ہے جو مستثنیٰ منہ کی جنس میں داخل نہ ہو جمہور کے مسلک پر۔ اور ابن حاجب کے نزدیک مستثنیٰ منقطع یہ ہوگا کہ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ کے حکم میں داخل نہ ہو۔ تو اس اختلاف کی بنیاد پر فسجدوا الا ابلیس میں یہاں استثناء متصل ہے یا منقطع ہے، اس کی تفصیل بعد والے سبق میں بیان کی جائے گی۔